یہ آل انڈیا ریڈیو کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ شمیم اقبال سے خبریں سنیے۔ وادی کے مختلف علاقوں میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران الگ الگ جھڑپوں میں 7 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں، جن میں 2 غیر ملکی ملیٹنٹ بھی شامل ہیں۔ مارے گئے ملیٹنٹوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولی بارود کے علاوہ کچھ قابل اعتراض مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ لولا کپواڑہ کے چندی گام علاقے میں کل سے جاری جھڑپ میں مزید 2 ملیٹنٹوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ ہمارے کپواڑہ کے نمائندے کے مطابق کل جھڑپ کے دوران شوکت احمد نامی جو ملیٹنٹ محاصرے میں آ گیا تھا اس کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس طرح اس جھڑپ میں مارے گئے ملیٹنٹوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ ادھر چاٹ پورہ پلوامہ میں رات بھر چلنے والی تصادم آرائی میں ایک ملیٹنٹ مارا گیا ہے۔ یہ تصادم کل رات دیر گئے اس وقت شروع ہوئی جب حفاظتی دستوں نے مذکورہ ملیٹنٹوں کی موجودگی سے متعلق ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد علاقے کو محاصرے میں لے لیا، جس دوران محاصرے میں آئے ہوئے ملیٹنٹ نے حفاظتی دستوں پر فائرنگ کی، جس کے جواب میں حفاظتی دستوں نے بھی کارروائی کی۔ پولیس رائے کے مطابق مارے گئے ملیٹنٹ کی شناخت کی جا رہی ہے۔ دریاسنا کلگام میں بھی حفاظتی دستوں اور ملیٹنٹوں کے درمیان تصادم میں 2 ملیٹنٹ مارے جا چکے ہیں۔ ملیٹنٹوں کے خلاف کارروائی اب بھی جاری ہے۔ حفاظتی دستوں نے ڈی ایچ پورہ اور اس کے ملحقہ علاقوں کو پہلے ہی محاصرے میں لے لیا ہے۔ بے قصور شہریوں، غیر مسلح پولیس اہلکاروں اور غیر ریاستی مزدوروں کو اپنا نشانہ بنا کر ملیٹنٹ وادی میں پائیدار قیام امن کے لیے کوشش کی جا رہی رکھنا معاف کیجیے گا، یہ خبر پھر سے سن لیجیے۔ بے قصور شہریوں، غیر مسلح پولیس اہلکاروں اور غیر ریاستی مزدوروں کو اپنا نشانہ بنا کر ملیٹنٹ وادی میں پائیدار قیام امن کے لیے کی جا رہی کوششوں میں رکھنا نہیں ڈال سکتے اور تشدد اور بدامنی پھیلانے کی ان کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جائے گا۔ آئی جی پی کشمیر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وادی بر میں ملیٹنٹوں خصوصاً غیر ملکی ملیٹنٹوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سرکار رواں سال کے دوران امرناتھ یاترا کے پرامن اور خوش اسلوبی سے انعقاد کے لیے جدید طرز کے اقدامات کر رہی ہے اور اس مقصد کے لیے نئے طریقہ کار کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ سیاحتی مقام پتنی ٹاپ میں کل منعقدہ ایک اعلیٰ سطح میٹنگ سے خطاب کے دوران وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر نے یاتریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ڈرونز کا استعمال کرنے اور موسمی حالات کا جائزہ لینے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ موسمی حالات کے بارے میں تازہ جانکاری کے لیے سوشل میڈیا اور دیگر باوثوق ذرائع سے استفادہ کیا جانا چاہیے تاکہ یاتری موسمی پیش گوئی کے مدنظر ہی اپنی یاترا جاری رکھ سکے۔ سرکار نے رواں سال کے آخر تک ملک بھر میں ملازمین کی ریاستی بیمہ اسکیم کو لاگو کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فی الوقت یہ اسکیم 443 اضلاع میں مکمل طور اور 153 اضلاع میں جزوی طور لاگو ہے، جبکہ 148 اضلاع کو اب تک اس اسکیم کے دائرے میں نہیں لایا گیا تھا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق آیوشمان بھارت اور پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے تحت تمام اسپتالوں میں نئی ڈسپنسریاں اور برانچ آفس قائم کر کے اس اسکیم کو وسعت دی جائے گی۔ محنت اور روزگار کے وزیر بھوپندر یادو کی صدارت میں کل منعقدہ میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے کل رنگریٹ میں ایک بھارت شریشٹھ بھارت NCC کیمپ میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران کشمیر کی تاریخ کی گوناگونیت، ثقافت، قدیم روایات اور کشمیریت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ فورسز میں زیر تربیت نوجوانوں سے خطاب کے دوران صوبائی کمشنر نے کہا کہ وہ جموں کشمیر کے بارے میں منفی خبروں کو نظر انداز کر کے UT میں موجودہ مثبت حالات اور ترقیاتی عملے کی طرف توجہ دیں۔ انہوں نے جموں کشمیر میں بنیادی ڈھانچے اور رابطوں کے فروغ کے لیے سرکار کی طرف سے کی جا رہی کوششوں پر بھی روشنی ڈالی۔ اس سے قبل صوبائی کمشنر کو کیمپ میں 15 جون سے جاری ثقافتی اور تمدنی پروگراموں کے بارے میں ایک پریزنٹیشن دی گئی۔ ایئر مارشل ایس کے جا نے کہا کہ اگنی ویر کے پہلے بیچ کے لیے رجسٹریشن کا عمل بھارتی فضائیہ میں 24 جون سے شروع ہوگا اور آن لائن امتحان 24 جولائی سے عمل میں لایا جائے گا۔ نئی دلی میں کل فوج کی تینوں شاخوں کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایئر مارشل جا نے کہا کہ پہلے بیچ کی بھرتی دسمبر تک کی جائے گی اور تربیت اس سال 30 دسمبر سے شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی
खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।